كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. سب کی ترکیب گزر چکی ہے. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتأتون الذكران من العالمين. حمزہ استفہام ہے. تأتون فعل مضارع ہے. اصل میں تأتی یونا تفعیلونا کے وزن پر. اب لام کلمہ گر گیا تو اس کا وزن کیا ہوگا؟ تأتونا کا تفعونا کیا ہوگا؟ قاعدہ نمبر 10 کی وجہ سے یہ گری ہے. واو فاعل ہے. الذکرانہ ذکر کی جمع ہے. اس کی جمع ذکور بھی آتی ہے ذال کے ضمے کے ساتھ، اور اس کی جمع ذکارتن بھی آتی ہے ذال کے کسرے کے ساتھ. ضد الانثی مؤنث کی ضد. من العالمین جار مجرور سے مل کر کائنینہ یا ثابتینہ وغیرہ سے متعلق ہو کر کے الذکران سے حال ہے. کیا ہے؟ اور حال ذوالحال سے مل کر تاتونہ کا مفعول بہ ہے. فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. واو حرف عطف ہے. تذرون واو گر گیا ہے، توذرون تھا. اس کی ماضی استعمال نہیں ہوتی، مضارع اور امری استعمال ہوتا ہے. واو فاعل ہے. ما اس میں موصول ہے. خلق فعل. لکم جار مجرور سے مل کر خلق سے متعلق، اور ربکم مضاف الیہ سے مل کر خلق کا فاعل مرفوع ہے. علامت رفع ضمہ ہے ظاہرہ ہے. ما کا صلہ بنے گا یہ جملہ، تو صلے کی طرف لوٹنے والے ضمیر تو ہونا چاہیے جو ہے نہیں ابھی. تو ما خلقہ لکم کیا ہے؟ ضمیر محذوف ہو. جو ضمیر محذوف ہے وہ ضمیر ہی ذوالحال ہے. ما کی طرف لوٹنے والے جو ضمیر ہے ذوالحال ہے. میں نے بتایا تھا نہیں، اس میں موصول کا جو بیان آتا ہے، اس میں موصول کا من کے ذریعے وہ جار مجرور سے مل کر موصول کی طرف لوٹنے والے ضمیر سے حال بنا دیتے ہیں اس کو. اگر ضمیر ذکر ہے تو اس سے، اور محذوف ہے تو اس سے. من ازواجکم زوجن کی جمع ازواج، مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور، پھر ثابتاً وغیرہ سے متعلق ہو کر کے اس ہوا ضمیر سے حال کے جو مفعول بنے گی اور ما کی طرف لوٹے گی. حال ذوالحال سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل متعلق اور سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما کا صلہ، اور موصول صلہ سے مل کر تذرون کا مفعول بہ کیا ہوگا؟ تذرون فعل اپنے فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یہ ہندوستانی طرز ہے ترکیب کرنے کی. ترکیب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سب کو جوڑو. ترکیب کرنے کا مقصد ہوتا ہے ہر کلمے کا تعلق معلوم ہونا چاہیے کہ اس کا تعلق کس سے ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور جملے کا تعلق معلوم ہونا چاہیے کہ جملہ کون سے محل میں ہے. سمجھے؟ چلیے. بل حرف اضراب ہے. انتم مبتدا ہے مرفوع ہے. قوم موصوف ہے. عادون اصل میں تھا عادیون، اس میں فاعل ہے. کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 10 کی وجہ سے واو یا جو ہے وہ گر جائے گی. قاعدہ نمبر 10 کی وجہ سے یا گر جائے گی. اس کا وزن کیا ہوگا؟ فاعون. لام کلمہ گر گیا نا، کس وزن پہ ہے یہ؟ فاعون. عادون قوم کی صفت ہے. موصوف صفت سے مل کر کے خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. قال فعل واو فاعل. لام موطئ للقسم کیا ہے؟ یا مؤذن للقسم. ان حرف شرط. لم حرف نفی و جزم و قلب. تنتہی یا کے ساتھ تھا، یا گر گئی لم کی وجہ سے. فعل اپنے انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے. فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے شرط. یا لوتو حرف ندا اور لوتو منادا، البیچ میں الگ جملہ ہو گیا. لام ہے جواب قسم پر دلالت کرنے کے لیے، جواب قسم کے لیے. تکونن فعل مضارع ہے مبنی ہے. نون تاکید سے بلا واسطہ ملا ہے. فعل مضارع اور نون تاکید کے درمیان نہ لفظاً کوئی حرف ہے اور نہ تقدیراً کوئی حرف ہے.
انت ضمیر پوشیدہ اس کا اسم ہو جائے گا، من المخرجین جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہو کر تکونا کی خبر، تکونا فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ ہو کر کے جواب قسم۔ کذبت قوم لوط المرسلین، لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا، وہی بات ہے، جھٹلایا تو ایک ہی رسول کو، لیکن ایک کا جھٹلانا سب کے جھٹلانے کو لازم ہے۔ اذ قال لهم اخوهم، جب ان سے کہا تھا ان کے ہم قوم لوط نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ دیکھیے سب میں اخوہم کا لفظ آیا ہے، تو باقی میں تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں اختلاف ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت لوط کو جس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا حضرت لوط اس قوم کے نہیں تھے، اس لیے اخوہم جو ہے وہ اس اعتبار سے ہے جو اہل عرب کا بولنے کا انداز تھا، تعبیر کا انداز تھا، کہ وہ لفظ اخوہم بولتے ہی تھے ہیں۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، صحیح ہے، حضرت لوط اسی قوم سے تھے، اسی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے تھے۔ چلیے تو اسی قوم سے بھی ہو سکتے ہیں اختلاف۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اللہ ڈرنا یہ ہے کہ نافرمانیوں سے رکو، میری اطاعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس اللہ پر ایمان لانے کا تم کو حکم دے رہا ہوں وہ مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا، اور میں اس پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر نہیں ہے مگر سارے جہان کے رب پر۔ اتأتون الذکران من العالمین، اتیاتی کے معنی آتے ہیں آنا، یہاں پر مراد بدفعلی کرنا ہے۔ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم دنیا میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ دنیا میں اور لوگ بھی ہیں، تو یہ خبیث اور فحش کام کرنے کے لیے تم ہی بچے ہو دنیا میں، دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھتے، انہیں دیکھ کر کے تمہیں شرم نہیں آتی ہیں؟ اور اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے بکثرت عورتیں پیدا کی ہیں، ان سے نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ اس بدفعلی میں کیوں مبتلا ہو؟ اتأتون الذکران من العالمین، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو دنیا میں سے؟ بطور استفہام جو تھا پوچھنے کے لیے نہیں تھا، تو حضرت لوط کو معلوم ہی تھا، پوچھنے کے لیے نہیں تھا، وہ تو معلوم ہی تھا، بلکہ استفہام تھا بطور تعجب اور ڈانٹنے کے لیے۔ وتذرون، اور چھوڑتے ہو، ما وہ خلق لکم، جس کو اللہ نے تمہارے لیے، جس کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، من ازواجکم، یعنی تمہاری بیویاں، اپنی ان بیویوں کو چھوڑتے ہو جن کو تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزرنے والے قوم ہو کہ حلال اور طیب کو چھوڑ کر کے حرام اور خبیث کی طرف جاتے ہو۔ تو بجائے اس کے کہ حضرت لوط کی نصیحت پر عمل کرتے، ان کا جواب یہ تھا، قالو، بولے، لئن لم تنتہی، اگر تم نہیں رکے، کس بات سے؟ اس فعل کو برا کہنے سے اور نصیحت کرنے سے، اے لوط لتکونن من المخرجین، تو تم ضرور ہو جاؤ گے نکالے ہوئے میں سے، یعنی یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، تمہیں یہاں رہنے کا کوئی حق نہیں ہوگا۔ چلیے، قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، ان حرف مشبہ فعل، یا ضمیر ان کا اسم، لام حرف جار، عمل مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر لام کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر القالین سے متعلق، کیونکہ القالین جو ہے وہ اس میں فاعل ہے، قلیہ یقلا سے۔ میرے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ قلیہ یقلا نہیں، قلا یقلی، ضرب یضرب سے ہے، قلا یقلی سے، تو اس سے متعلق ہو جائے گا۔ من حرف جار ہے، القالین مجرور، جار مجرور سے مل کر ثابتن وغیرہ سے متعلق ہو کر انا کی خبر، انا اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر قالا کا مقولہ ہو جائے گا۔ یہاں پر ہم نے لعملکم قالین سے متعلق کر دیا، لیکن کچھ معربین حضرات کا کہنا یہ ہے کہ القالین اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل پر جو الف لام آتا ہے وہ اسم موصول ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اور اسم موصول کا جو مابعد ہوتا ہے وہ اسم موصول سے پہلے والے میں عمل نہیں کرتا ہے، لہذا قالین صلہ ہو گیا کس کا؟
ال کا، ارے ال سے موصول ہو گیا نہیں ہو گیا؟ تو جو صلہ ہو وہ موصول سے پہلے والے میں عمل نہیں کرتا، تو یہ قال عملی لعملکم اس سے متعلق نہیں ہو سکتا۔ تو پھر ترکیب یہ کرتے ہیں وہ لوگ کہ یہاں ایک لفظ قالن محذوف مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ لفظ قالن، اس میں فاعل قازن کے وزن پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ قالیون ہے اصل میں، اور لعملکم اس قالن سے متعلق ہو جائے گا، من القالین ثابتن وغیرہ سے متعلق ہو کر کے اسی قالن کی صفت ہو جائے گا۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اور پھر موصوف صفت سے مل کر کے ان کی خبر ہو جائے گا۔ چلیے پھر جملہ جو ہے قالا کا مقولہ ہے، محل نصب میں ہے۔ ربی مضاف یا متکلم مضاف الیہ محذوف ہے، اور حرف ندا بھی حذف ہے، منادہ ہے یہ۔ نجی فعل دعا ہے، کیا ہے؟ انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، نون وقایہ یا متکلم مفعول بھی معطوف علیہ، واو حرف عطف، اہل مضاف یا متکلم مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ سے مل کر نجی کا مفعول بھی۔ من حرف جار، ما اسم موصول، یعملون فعل و فاعل، اور ما مصدر یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر موصول ہے اس میں موصول ہے تو لوٹنے والے ضمیر محذوف ہے یعملون ہو، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ ہو کر ما کا صلہ، موصول صلہ سے مل کر من کا مجرور، اور جار مجرور سے مل کر کے نجی سے متعلق۔ چلیے، اور ما اگر مصدریہ ہے تو مصدر کی تعویل میں ہو کر من کا مجرور ہو جائے گا۔ فا حرف عطف، نجا فعل ہے، نا فاعل ہے، فعل ماضی ہے، ہو ضمیر معطوف علیہ، واو حرف عطف، اہلہ مضاف علیہ سے مل کر کے معطوف، اور معطوف علیہ سے مل کر مؤکد اجمعین تاکید، اور ذوالحال بھی ہو سکتا ہے تو اجمعین حال بن جائے گا، دونوں جائز ہے۔ مؤکد تاکید سے مل کر نجینا کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ الا حرف استثناء ہے، عجوزن موصوف ہے، فی الغابرین جار مجرور سے مل کر ثابتتن سے متعلق ہوگا، کیونکہ یہاں عورت مراد ہے، عجوز مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہے تو عورت مراد ہے۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ثابتتن سے متعلق ہو کر یہ مستثنیٰ ہو جائے گا منصوب، مستثنیٰ منہ کیا ہوگا؟ اہلہ۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ مستثنیٰ الا کے بعد ہو اور کلام موجب میں ہو، کلام موجب میں ہو تو منصوب ہوتا ہے، متصل ہو یا منقطع ہو، یہ تو متصل ہی ہے کیونکہ بیوی گھر والوں میں شامل ہے نا۔ ارے بات سمجھ میں آئی؟ اب بات یہ رہی کہ مستثنیٰ جو منصوب ہوتا ہے اس کو نصب کون دیتا ہے؟ اس کو نصب کون دیتا ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے، بات سمجھے گا نہیں؟ ہیں دو مذہب تو چار ہیں اس میں، لیکن دو ہیں مشہور۔ ایک یہ ہے کہ الا ہی نصب دیتا ہے، الا ہی حرف ناصب ہے، کیا ہے؟ الا ہی ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بات۔ دوسرا مذہب یہ بھی ہے کہ نہیں، الا نہیں ہے بلکہ ما قبل جو فعل ہے وہی ناصب ہے الا کے واسطے سے، تو نجینا ہی ناصب ہوگا اس کا الا کے واسطے سے، بات سمجھ میں آئی؟ اور تیسرا ایک مذہب اور یہ بھی ہے، تیسرا مذہب یہ بھی ہے کہ الا دلالت کرتا ہے لفظ فعل پر، وہ فعل استثنی، کیا فعل ہے؟ فعل استثنی پر، تو یہ منصوب ہے اس فعل کی وجہ سے کہ جو فعل استثنی محذوف ہے اور الا اس کا نائب ہے، فعل ذکر نہیں ہوگا، الا اس پر دلالت کر رہا ہے، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ الا اس پر کیا کر رہا ہے؟ دلالت کر رہا ہے۔ چلیے تین مذہب ہو گئے، اس میں ایک مذہب اور بھی ہے، تین مذہب کون کون سے بتائے میں نے؟ ایک یہ ہے کہ الا ہی ناصب ہے، دوسرا یہ ابن مالک کا مذہب ہے، مطلب الفیہ کے جو مصنف ہیں ان کا مذہب یہی ہے کہ الا ہی ناصب ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اور دوسرا کیا ہوگا کہ الا دلالت کرتا ہے فعل استثنی پر، تو وہ فعل استثنی نصب دیتا ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور ایک کیا ہے؟ الا کا ما قبل جو فعل ہے وہ نصب دیتا ہے الا کے واسطے سے، تین ہو گئے۔ اور ایک یہ ہے کہ الا کے ما قبل جو فعل ہے وہ نصب دیتا ہے الا کے واسطے سے نہیں، بنا الا کے واسطے مستقل وہی نصب دینے والا، تو چار مذہب ہو گئے۔ لیکن اس میں
یہ مذہب جو ہے کہ اللہ کا ماقبل نسب دیتا ہے، چاہے اللہ کے واسطے سے کہو یا بنا واسطے کے کہو، دونوں صورتوں میں خرابی وہاں لازم آئے گی کہ جہاں اللہ کے ماقبل کوئی ایسا کلمہ نہ ہو کہ جو عمل کر سکے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ایسا کلمہ نہیں بھی تو ہو سکتا ہے۔ آپ یہ کہہ دو ہاؤلائی اخوانی اللہ زیدن، یہ میرے بھائی ہیں مگر زید نہیں ہیں، تو ہاؤلائی اخوانی میں سے کون عمل کرے گا؟ کوئی عمل کرنے والا نہیں ہے، نہ اللہ کے واسطے سے عمل کر سکتا نہ بغیر اللہ کے واسطے کے۔ اسی لیے زیادہ ترجیح جو دی گئی ہے ان دو مذہبوں کو دی گئی ہے جو کہتے ہیں اللہ ہی نسب دیتا ہے یا اللہ دلالت کرتا فعل استثنی پر، وہ فعل استثنی نسب دیتا ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ آگے چلیے۔ ثم حرف عطف دمر فعل نا فاعل، فعل اپنے الآخر مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔